بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب المقاصد سے دوسرے حصے کتاب البیع میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان معاطات کی صورتیں، اور اس کے ساتھ اگر وقت رہا تو پھر تیسری تنبیہ بیان کی جائے گی۔ اور گزشتہ درس کے اندر ہم معاطات کی صورتوں کو بیان کر رہے تھے، اس کے جو آگے باقی صورتیں ہیں اس کو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے کچھ عنوان اس طرح سے ہیں کہ پہلا عنوان وہ تیسری صورت بیان کی جائے گی، اور پھر معاطات میں ملاک اور معیار کو بیان کیا جائے گا تاکہ دیکھا جائے کہ تیسری صورت معاطات کے مصادیق سے ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس طرح معاطات کی چوتھی صورت کا بیان ہوگا، اور پھر معاطات میں بائع اور مشتری کی تشخیص کی صورتوں کا بیان، کہ جس سے تیسری تنبیہ جو ہے وہ ہماری اس چوتھے عنوان سے شروع ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان کی طرف کہ معاطات میں جو ہماری دوسری بلکہ تیسری جو صورت ہے کہ جہاں فقط ایصال وجود پاتا ہے، یعنی نہ تو اعطاء طرفینی ہے، نہ ایک طرف سے جو ہے وہ اعطاء ہے، کہ جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یا تو معاطات کے اندر طرفینی اعطاء ہے یا معاطات کے اندر ایک طرف سے اعطاء ہے۔ یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں بلکہ ایصال ہے فقط، یعنی چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، پیسے اور وہ چیز فقط پہنچائی جا رہی ہے، اور اعطاء اس طرح سے اخذ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسری صورت کہ جہاں بغیر اعطاء کے فقط پہنچانا مد نظر ہے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُدَّعَى انعقاد المعاطات بمجرد ایصال الثمن وأخذ المثمن من غیر صدق اعطاء اصلا فضلا عن التعاطی۔ جب ایسا ادعا کی جاتی ہے معاطات کے انعقاد کی، کہ معاطات منعقد ہوتا ہے فقط اور فقط ثمن پہنچانے کے ذریعے اور مثمن لینے، یعنی آپ نے قیمت پہنچائی اور وہ مثمن اور وہ چیز آپ نے اٹھا دی، من غیر صدق اعطاء اصلا وہاں پر اعطاء صورت نہیں پاتا کسی بھی اعتبار سے، فضلا عن التعاطی چہ برسے کہ وہاں پر جائی کے تعاطی صورت پائے، یعنی دونوں جانب سے جو ہے وہ اعطاء صورت پائے، وہ تو مرحلہ دور کا ہے، بلکہ ایک طرف سے اعطاء بھی وہاں پر صادق نہیں آتی، فقط ایصال ہے۔ اس کی مثالیں خود آغا دے رہے ہیں نیچے، مثال طور پر کبھی انسان، یا وہی مثال جو یہاں پر میں دے دوں کہ روٹی لینے کے لیے آپ جاتے ہیں تنور پر، اور وہاں پر آپ پیسے رکھ دیتے ہیں، اور وہاں جو روٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ اٹھا لیتے ہیں، پیسے رکھ کے آپ روٹی اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے قیمت تو پہنچائی اور چیز کو اٹھایا، کوئی صدق جو ہے اعطاء نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر مثال دیتے ہیں آگا اس سلسلے میں، کہ پہلی مثال اس طرح سے کہ کما تعارف اخذ الماء من مع غیبت السقا، جیسا کہ متعارف ہے پانی کا اٹھانا، اور جبکہ ساقی نہیں ہوتا، پانی دینے والا وہاں پر غائب ہوتا ہے، وَوَضْعُ الْفَلْسِ فِي الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لَهُ، اور پیسوں کا پھر اسی جگہ پہ رکھ دینا کہ جو اس کے لیے، یعنی اس پانی کے لیے اور اخذ ماء کے لیے جو مکان آمادہ کیا گیا ہے وہاں پر آپ پیسے رکھ دیتے ہیں اور پانی اٹھا دیتے ہیں۔ اذا علم من حال السقا الرضا بذلك، البتہ معلوم ہو سقا کے حال سے کہ وہ اس پہ راضی ہے، وقضا، اس طرح مثلا غیر الماء، پانی کے علاوہ، من المحقرات، چھوٹی چھوٹی قیمت کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں، کل خضروات جیسے سبزیجات وغیرہ ہیں، ونحوها، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ دوسری مثال فرماتے ہیں کہ ومن هذا القبیل الدخول فی الحمام، اسی میں سے ہے مثال حمام میں داخل ہونا، اور ووضع الاجرت فی قوز صاحب الحمام مع غیبتہ، اور پھر پیسوں کو، اجرت کو رکھنا صاحب حمام کے اس کوزے میں، کہ جب وہ خود غائب ہو، خود وہاں پر موجود نہ ہو۔ کہ گزشتہ زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ حماموں میں انسان جاتے تھے اور وہاں پر پیسوں کے لیے کوئی کوزہ وغیرہ، کوئی برتن وغیرہ رکھا ہوا ہوتا تھا، پیسے اس کے اندر ڈالے جاتے تھے، اور انسان جو ہے وہ اندر جاتا تھا طرف، اور وہاں پر وہ حمام کر کے باہر نکلتا تھا۔ تو اس طرح کی یہ مثالیں ہیں، اور یہ صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ جہاں اعطاء بالکل نہیں ہے، فقط چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ آگا معیار کی طرف بڑھتے ہیں کہ معاطات میں معیار اور ملاک کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فالمعیار فی المعاطات، معاطات کے اندر معیار جو ہے
وہ اس طرح سے ہے کہ فصول العوضین او احدہما مع الرضا بالتصرف، کہ دو عوض میں سے ہر ایک جو ہے وہ پہنچے، یعنی دونوں عوض پہنچے یا ان میں سے کوئی ایک پہنچے، البتہ اس رضایت کے ساتھ کہ تصرف پر وہ شخص راضی ہو، جب وہ چیز دے رہا ہے تو راضی ہے کہ مد مقابل اس کے اندر تصرف کرے۔ جب معاطات کے اندر معیار اور ملاک ان عوضوں کا پہنچنا ہے اور رضا بالتصرف کے ساتھ، تو یہاں پر اس معنی میں معاطات حاصل ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، پیسے پہنچائے جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ چیز اٹھائی جا رہی ہے، تو عوضین یا ان میں سے کوئی ایک تو یہاں پر پہنچایا جا رہا اور طرف راضی ہے تصرف پر، تو یوں اس معیار کو اگر دیکھا جائے تو یہ قسم معاطات کے مصادیق میں سے ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَقِّقِ الْأَرْدُبِيلِي رحمہ اللہ ايضاً فی مسئلۃ المعاطات، یہی مطلب کہ معاطات کے اندر اس طرح کا معیار ہے، محقق اردبیلی سے ظاہر ہے، اور مسئلہ معاطات کے اندر وسیاتی توضیح ذالک فی مقام ہی انشاءاللہ، کہ اس کی توضیح جو ہے وہ اپنے مقام پر بیان ہوگی۔ تو یہ وہ تیسری صورت تھی معاطات کے سلسلے میں جس کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد چوتھی صورت کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جہاں پر نہ تو طرفینی اعطا ہے اور نہ ہی وہاں پر جو ہے کوئی ایصال اور وصول ہے، فقط گفتگو، یعنی نہ اعطا صورت پاتا ہے نہ ایصال ہے، فقط گفتگو ہے، اور ایک مقابلہ جو ہے وہ صورت پاتا ہے ایک چیز کے تبادلے کے حوالے سے بغیر ایصال کے۔ تو آیا ہم اس کو معاطات جانیں گے یا نہیں جانیں گے؟ اس سلسلے میں آغا فرماتے ہیں کہ ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغیر المعتبر فی العقد کالفعل فی انعقاد المعاطات، اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ لفظ جو کہ معتبر نہیں ہے عقد کے اندر، جیسے مثلا بیت و قبلتو کے الفاظ معتبرہ ہیں، لیکن وہ الفاظ کے جو عقد کے اندر معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہیں، وہ بھی فعل کی مانند ہے معاطات کے انعقاد میں۔ یعنی اگر آپ الفاظ کو استعمال نہیں کر رہے تھے اور اب تک آپ فعل انجام دے رہے تھے، یعنی اعطا کر رہے تھے، اور یوں فعل سے آپ معاطات کو منعقد کر رہے تھے، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اسی فعل کی طرح وہ الفاظ بھی ہیں جو معتبر نہیں ہیں، اگر آپ ان الفاظ کے ذریعے گفتگو کریں گے تب بھی معاطات منعقد ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال رأسا، تو پھر ممکن ہوگا کہ معاطات کے مصادیق میں سے ایک مورد اور مصداق خالی ہو اعطاء اور ایصال سے رأسا، یعنی شروع سے ہی اس کے اندر اعطاء اور ایصال نہ ہو، فیتقاولان علی مبادلۃ شیء بشیء من غیر ایصال، وہ دونوں کیا کریں؟ تقاول کریں، دونوں گفتگو کریں، مقابلہ کریں ایک چیز کو دوسری چیز کے مد مقابل تبادلے پر، من غیر ایصال، کہ کوئی وہاں پر ایصال صورت نہ پاتی ہو۔ یہ وہ چوتھی صورت ہے جس کو شیخ انصاری بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہو سکتا ہے جہاں نہ اعطا ہے نہ ایصال ہے، فقط گفتگو ہے۔ تو جس طرح ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ معاطات میں دو مبنا ہیں، یا ہم قائل بالملک ہوتے ہیں، معاطات کو مصادیق کے بیع سے جانتے ہیں، یا ہم قائل بالاباحہ ہوتے ہیں اور معاطات میں فقط اباحے کے قائل ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں آگا دونوں مبنا کے مطابق فرماتے ہیں کہ قول بالملک کی صورت میں جو حکم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وَلَا يَبْعُدُ صِحَّتُهُ مَعَ صِدْقِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْمِلْك، بعید نہیں ہے کہ یہ مورد صحیح ہو اس بات کے ساتھ کہ اس پر بیع کا صدق ہوتا ہے، اس بنا پر کہ یہ مفید ملکیت ہے، یعنی معاطات کو ہم مفید ملک جانتے ہیں، مصادیق بیع سے جانتے ہیں، اور پھر ہم فعل کی طرح الفاظ غیر معتبر کے بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ مانند فعل ہے تو پس معاطات صورت پاتا ہے، جب معاطات صورت پاتا ہے تو یہ مصادیق بیع سے ہے، جب مصادیق بیع سے ہے تو یہاں پر یہ مورد جو ہے وہ درست ہوگا، اور اس کے صحت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر فرماتے ہیں کہ قول بالاباحہ کی صورت میں حکم اس طرح سے ہے کہ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ فَالْإِشْكَالُ الْمُتَقَدَّمُ هُنَا آکِد، اگر ہم قائل بالاباحہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو سابقہ اشکال تھا وہ یہاں پر زیادہ تاکید پیدا کرتا ہے۔ سابقہ اشکال میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم معاطات میں ایک طرف کے اعطاء کو دیکھتے ہیں تو ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ قول بالاباحہ کی صورت میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو یہاں اباحے کے حوالے سے مؤثر ثابت ہو، کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اباحے کے لیے جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ سیرہ اور اجماع ہے، اور سیرہ اور اجماع ہے کہ جو معاطات میں
اس کو مفید اباحہ جانتی ہے، اور ہمارے پاس اس ما نحن فی یعنی مورد بحث، مورد میں معاطات کے نہ تو سیرہ قائم ہے اور نہ تو اجماع قائم ہے۔ جب سیرہ اور اجماع نہیں ہے تو یہاں پر اشکال زیادہ جو ہے وہ تاکیداً متحقق ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اس کو قول بالاباحہ کی صورت میں مسادی کے معاطات میں سے اور اس کو صحیح جانیں۔ تو یوں آغا ان صورتوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک یہ چند صورتیں جو کہ 4 صورتیں تھی آپ کے سامنے بیان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تیسری تنبیہ میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں ہم مختلف صورتوں سے بائع اور مشتری کو تشخیص دینے کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم تشخیص دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیع لفظی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیع لفظی میں تشخیص واضح ہے ہمارے لیے، کیونکہ بیع لفظی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے بے تو جاری ہو رہا ہے اور ایک طرف سے قبل تو جاری ہو رہا ہے، تو بے تو کہنے والا وہی بائع ہوگا اور قبل تو جاری کرنے والا مشتری کہلاتا ہے۔ لیکن معاطات میں تو دونوں طرف سے اعطاء ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف اعطاء کرتا ہے تو دوسرا طرف بھی اعطاء کر رہا ہوتا ہے، ایک اعطاء اور اخذ کرتا ہے تو دوسرا بھی اعطاء اور اخذ کرتا ہے۔ تو یہاں ہم کس طرح بائع اور مشتری کو تشخیص دیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ چند صورتیں ہیں۔ الامر الثالث کے تیسری تنبیہ تمیز البائع من المشتری فی المعاطات الفعلیہ، کہ اس سلسلے میں کہ معاطات فعلی میں مشتری سے بائع کا جو تمیز ہے، جو اس کی تشخیص ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم تشخیص دے سکیں گے۔ تو یہاں چند صورتوں کو بیان کرتے ہیں، اور پہلی صورت فرماتے ہیں کہ مع کون احد العوضین مما تعارف جعلہ ثمنا کالدراہم والدنانیر والفلوس المسکوکہ واضح۔ اس صورت کے ساتھ کہ 2 عوض میں سے کوئی بھی ایک ان میں سے ہو کہ جس کا ثمن ہونا متعارف ہے، یعنی عرف کے اندر معمولاً اسے ثمن قرار دیا جاتا ہے، جیسے دراہم ہیں، درہم، دینار، اور وہ تمام پیسے کے جو سکے کی صورت میں ہوتے ہیں، فلوس مسکوکہ، اگر اس صورت کے ساتھ ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ تمیز البائع، جو اوپر ہم نے عبارت میں مبتدا دیکھا، اس کی خبر واضح ہے کہ مشتری سے بائع کا تمیز اور اس کی تشخیص اس صورت میں کہ جب 2 عوض میں سے ایک ایسی چیز ہو کہ جس کو عرف کے اندر ثمن قرار دیا جاتا ہے، واضح، یہ تمیز واضح ہے۔ یہ ایک صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیوں؟ فإن صاحب الثمن هو المشتری ما لم يصرح بالخلاف، کیونکہ وہ جو صاحب ثمن ہے، وہ جو قیمت دے رہا ہے درہم، دینار یا فلوس مسکوکہ کی صورت میں مثلا، وہ مشتری کہلائے گا اس وقت تک جب تک خلاف کی تصریح نہیں ہوتی، یعنی جب تک تصریح نہیں کی جاتی کہ یہ جو ثمن دینے والا ہے یہ مشتری نہیں ہے، جب تک یہ تصریح خلاف کی نہیں ہوتی تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ صاحب ثمن وہی جو ہے مشتری کہلائے گا۔ پھر دوسری صورت آقا فرماتے ہیں کہ اس کی بھی خود جو ہیں وہ 3 دروا کی صورتیں ہیں، خود دوسری صورت کی 3 قسمیں اور 3 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم اور پہلی صورت جو ہے اس کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَّا مَعَ كَوْنِ الْعِوَضَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا، بائع کا تمیز اوپر والی صورت میں تو واضح تھا، لیکن اگر 2 عوض میں سے کوئی بھی، یعنی وہ دونوں عوض بلکہ من غیرہا، ان دراہم، دنانیر، فلوس وغیرہ کے غیر سے ہو، یعنی ایسی چیزیں نہ ہوں جن کو معمولاً ثمن قرار دیا جاتا ہے، یعنی پیسے، درہم، دینار وغیرہ میں سے نہ ہو، چیزیں ہوں، متاع ہو، کالا ہو، تو فرماتے ہیں کہ فَالثَّمَنُ مَا قَصَدَ قَيَامَهُ مَقَامَ الثَّمَنِ فِي الْعِوَضِيَّةِ، پھر ثمن وہ چیز ہے کہ جس کو ان دونوں نے قصد کیا ہے کہ یہ قائم مقام ثمن ہے عوض کے اندر، یعنی عوض کے اعتبار سے یہ قائم مقام ہے ثمن کے، اور تو فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے ثمن کہلائے گی۔ اور فَإِذَا أَعْتَى الْحِنْتَ فِي مُقَابِلِ اللَّحْمِ قَاصِدًا إِنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ مِنَ الْحِنْتَةِ يَسْوِي دِرْهَمًا هُوَ ثَمَنُ اللَّحْمِ، فرماتے ہیں کہ مثلا جب عطا کرے وہ شخص ہنتا گندم کو گوشت کے مقابلے میں، اور یہ ارادہ رکھتا ہو کہ یہ جو مقدار ہے گندم کی در واقع یعنی 1 درہم کے مساوی ہے کہ جو ثمن لحم، جو اس گوشت کی قیمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قصد کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کا کہ وہ جو چیز دی جا رہی ہے گندم کی صورت میں وہ در واقع ثمن کے قائم مقام، چونکہ اس میں قصد یہ ہوا کہ یہ جو میں گندم دے رہا ہوں یہ در واقع 1 درہم کی جگہ پہ دے رہا ہوں، جو 1 درہم قیمت ہے اس گوشت کی،
اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اس طرح سے ہو، یعنی دونوں چیزیں کی پیسے نہیں ہیں، ایک طرف سے گندم ہے ایک طرف سے گوشت ہے، لیکن جو گندم دینے والا ہے وہاں ان دونوں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ یہ گندم اس دے 1 درہم کے برابر ہے اور ثمن کے عنوان سے دی جا رہی۔ فَيَصْدُقُ عُرْفًا أَنَّهُ اشْتَرَىٰ اللَّحْمَ بِالْحِنْطَةِ، تو یہاں پر عرف کے اعتبار سے صادق آتی ہے یہ بات کہ وہ خرید کر رہا ہے گوشت کو حنطہ کے ذریعے، گندم کے ذریعے، اور یہاں پر گندم وہ ثمن ہے، وہ قیمت ہے 1 درہم کے برابر۔ وَإِذَا انْعَكَسَ انْعَكَسَ الصِّدْقُ، اگر یہ قصد منعکس ہو جائے تو پھر صدق بھی منعکس ہوگا۔ صدق یعنی کس چیز کا صدق؟ یعنی بائع اور مشتری کا جو صدق ہے اس مسئلے، یعنی فرض کرتے ہیں کہ یہیں پر آپ منعکس کر دیں، اگر وہ جو لحم گوشت دے رہا ہے وہ ثمن کے عنوان سے دے رہا ہے، قصد یہ کیا جا رہا ہے کہ حنطہ کو وہ صاحب لحم خرید کر رہا ہے، اس معنی میں کہ ارادہ یہ ہوا ہے کہ لحم 1 درہم کے مساوی ہے اور یہ قیمت ہے اس حنطہ کی، تو یہاں پر پھر صاحب لحم کیا بنے گا؟ مشتری بنے گا، کہ وہ خرید کر رہا ہے حنطہ کو اس لحم کے ذریعے۔ تو بس جیسے قصد ہے ویسے مشتری اور بائع کا صدق بھی اس طرح سے صادق آئے گا۔ فَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ، یعنی ملاک یہ ہے کہ مدفوع جو چیز دی جا رہی ہے بِالنِّيَّةِ الْبَدَلِيَّةِ عَنِ الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ هُوَ الثَّمَنُ، وہ مدفوع جو اس نیت سے دی جا رہی ہے کہ یہ بدل ہے درہم اور یا دینار کا، تو یہ ثمن کہلائے گی۔ وَصَاحِبُهُ هُوَ الْمُشْتَرِي، اور جو اس کا صاحب ہے وہ مشتری کہلائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ تیسری تنبیہ میں ہماری بحث یہ تھی کہ مشتری اور بائع کو کیسے تشخیص دے پائیں، تو ہم نے کہا اگر وہ جو چیز دی جا رہی ہے ان میں سے 2 عوض میں سے ایک معمولاً ویسے ہو جس کو ہم متعارف عرف کے اندر ثمن قرار دیتے ہیں، جیسے پیسے دیے جا رہے ہوں ایک طرف سے، تو وہ پیسے دینے والا مشتری ہوگا۔ اور دوسری صورت میں ہم نے کہا کہ یہ دوسری صورت خود 3 صورتوں کی حامل ہے۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ خود نیت کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ 2 چیزیں ان میں سے ایک جو میں دے رہا ہوں یہ ثمن کے جگہ پہ دے رہا ہوں، تو یہاں خود مشخص ہے کہ جس چیز کو ثمن کے عنوان سے دیا جا رہا ہے، ثمن کے بدلے دیا جا رہا ہے، وہ دروا کے مشتری کہلائے گا اور مد مقابل بائع کہلائے گا۔ اس کے اندر 2 اور صورتیں ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔